بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد چہارم، پارٹ نمبر 4، پیج نمبر 331۔ تو اگرچہ بظاہر دعوی نیابت اور انگشتری یا عطیہ خاص کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے، تاہم اس تعلق کے خاص نے جو شاہی تصدیق سے وابستہ ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط پیدا کر دیا ہے۔ لیکن جبکہ یہ طریق تصدیق معیار صداقت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقتاً معیاری حیثیت صرف طریق اول حجت و برہان حق کو ہی حاصل ہے، اس لیے معجزہ کے وقوع و صدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدور سے قطعاً جدا ہے، اور وہ یہ کہ ہر ایک مدعی نبوت اور رسالت کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ حق و صداقت کو حجت و برہان کی روشنی اور علم و یقین کی قوت کے ذریعے ثابت کرے، اور اپنی تعلیم اور تربیت اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں دعویٰ اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے، اور انسانی جوہر عقل کے فکر و تدبر کی رہنمائی کا فرض اس طرح انجام دے کہ ہر قسم کے ظن و وہم اور قاصد خیالات کے مقابلہ میں یقین محکم روز روشن کی طرح نمودار ہو جائے، اور اس ادائے فرض کے لیے کسی کی جانب سے نہ مطالبہ شرط ہے اور نہ جستجو لازم، بلکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست فرض ہے جس کے لیے خدا تعالی نے اس کو منتخب اور معمور کیا ہے، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے فرض کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر جو تم پر نازل کیا گیا ہے تو اس کو پورا پورا پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب رسالت کو ادا نہ کیا۔ اس کے برعکس معجزہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضرور ہی دکھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پر اس کی تعمیل کرے، بلکہ معجزہ حجت و برہان کی وہ قسم ہے جو اکثر معاندین کے مطالبہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس سے اس کا صدور صرف عالم الغیب کی اپنی حکمت و مصلحت پر ہی موقوف رہتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ معجزہ کے بارے میں کس کا سوال جویائے حق کی حیثیت میں ہے، اور کس کا طعنت اور انکار مزید کے لیے کن سعید روحوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گی آمنا بربی موسیٰ و ہارون، اور کن بدبختوں پر اس طرح اثر انداز ہوگا کہ یوں گویا ہوں گے ان ھذا الا سحر مبین۔ بس قرآن عزیز نے اگر ایک جانب بنصوص قطعیہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حجت و برہان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لیے معجزات عطا کیے ہیں، تو دوسری جانب یہ بھی صاف نبی کی زبانی کہلا دیا ہے کہ میں خدا کی جانب سے فقط نذیر مبین، بشیر و نذیر اور رسول و نبی ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں کائنات خداوندی کے تصرفات و تغیرات اور ماورائے فطرت امور پر قادر ہوں۔ ہاں، خدائے برتر اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس نے ایسا کیا بھی ہے، مگر وہ جب ہی کرتا ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی متقاضی ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان کو منطق الطیر اور تسخیر ہوا، طیور و جن کے نشانات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کو بھی 9 کھلے نشان عطا کیے گئے، جن میں سے 2 نشان عصا اور ید بیضا کو قرآن نے بڑے نشان کہا ہے، اور بحر کلثم میں غرق فرعون اور نجات قوم موسیٰ کا عجیب و غریب واقعہ مستقل ایک نشان عظیم ہے۔ حضرت ابراہیم پر دہتی آگ کے شعلوں کو برد و سلام بنا دیا۔ حضرت صالح کی قوم کے لیے ناقہ صالح کو نشان بنایا کہ جوں ہی اس کو کسی نے ستایا اس وقت خدا کا عذاب قوم کو تباہ و برباد کر جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح پیش آیا۔ حضرت ہود اور حضرت نوح علیہم السلام سے ان کی قوموں نے عذاب طلب کیا، اور کافی سمجھانے کے بعد بھی جب ان کا اصرار قائم رہا تو ان پیغمبروں نے عذاب الہی کی جو وعیدیں سنائی تھیں وہ ٹھیک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئیں، حالانکہ ان سب موقع میں بظاہر اسباب نزول عذاب اور وقوع حوادث و ہلاکت کے کوئی سامان نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ کو جو مختلف نشان معجزات دیے گئے ان کو بھی قرآن نے صاف بیان کر دیا ہے، جو ابھی زیر بحث آئیں گے، اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزہ قرآن عطا کیا جس کی تحدی مقابلہ کے چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ نیز بدر کے معرکہ میں فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی نصرت و یاوری کے اعلان سے اس مشہور معجزہ کا اظہار فرمایا جس نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر خاک کو 1000 دشمنوں کی آنکھ کا آزار بنا دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ
اور شک کمر کا معجزہ عطا فرمایا۔ معاملہ زیر بحث کا یہ ایک پہلو ہے یا ایک رخ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء محمد کی دعوت، ارشاد و تبلیغ حق کے روشن دلائل و براہین کو کوئی جواب مخالفین سے نہ بن پڑا، تو از راہ تعنت و سرکشی، عجائبات و خارق عادات امور کا مطالبہ کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد طلب حق اور جستجو صداقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سرکشی، ضد اور تعصب کی راہ سے کہتے ہیں۔ اس لیے ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا کے نشانات کو بھان متا کا تماشا مداری کا کھیل بنا دیا جائے، بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو میں ان تصرفات کا مدعی نہیں ہوں، میں تو نیک و بد امور میں تمیز پیدا کرنے، خدا کے بندوں کا خدا کے ساتھ رشتہ ملانے اور نیک و بد کاموں کے انجام کو واضح کرنے کے لیے نذیر مبین اور نبی و رسول ہوں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اور انہوں نے مشرکوں نے کہا ہم اس وقت تک ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ ابال دے یا تیرے واسطے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو اور تو اس کے درمیان زمین پھاڑ کر نہریں بہا دے، تو جیسا گمان کرتا ہے ہمارے اوپر آسمان گرا دیتا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے مقابل لائے، یا تیرے واسطے ایک سونے کا طلائی مکان ہو، اور یا تو چڑھ جائے آسمان پر اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی ہرگز اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے تا وقت یہ کہ تو ہمارے پاس آسمان سے کتاب لے کر نہ آئے اور اس کو ہم پڑھیں۔ اے محمد کہہ دیجئے پاکی ہے میرے پروردگار کے لیے، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ اسراء پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا دروازہ اور یہ اس پر چڑھنے لگیں، تب بھی ضروری کہیں گے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مست کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حجر پارہ 14 رکوع 1۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا انعام پارہ 7 رکوع 3۔ اور اگر یہ ہر قسم کے نشان بھی دیکھ لیں تب بھی ضد اور تعصب کی بنا پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ان تفصیلات سے یہ بھی خوب روشن ہو گیا کہ علم کلام میں جن علماء کی رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے، ان کی مراد کیا ہے؟ وہ دراصل دعوی نبوت کی صداقت سے متعلق مستورہ بالا ہر دو دلائل کو یہ فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہستی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتی ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لیے حجت و برہان پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرے، اور وحی الہی کی جو تعلیموں کائنات کی ہدایت کے لیے پیش کرتی ہے برہان و حجت کے ذریعے اس کی حقیقت کو واضح کرے۔ تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور حجت و برہان صداقت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ اس کے برعکس نبوت کے ساتھ معجزات اور آیات اللہ نشانات خداوندی کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مخالفین کے مطالبہ پر باقتضائے حکمت الہی جب رسول از خود اپنی صداقت کی تائید میں کوئی نشان معجزہ دکھائے تو بلا شبہ وہ اس ہستی کے نبی اور رسول ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے، اور اس کا انکار در حقیقت اس رسول کی صداقت کا انکار ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار حقیقت اور واقعہ کا انکار ہے، اور حقیقت کا انکار حق نہیں بلکہ باطل ہوتا ہے جو نبوت اور رسالت کے مقصد کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہو کہ تعلیم حق کی روشنی وحی الہی پر دلائل و براہین کا یقین اور اصول دین پر حجت و برہان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے بار بار طلب معجزات و عجائبات کی پرواہ نہ کی جائے، اور نبی اور رسول وحی الہی کی روشنی میں حجت و برہان کے ذریعے تعلیم حق جاری رکھے اور مخالفین کے جواب میں صاف صاف کہہ دے کہ میں نے ماورائے فطرت پر قدرت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، تو اس صورت میں بندوں پر خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور کسی امت اور قوم کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ تعلیم حق کے دلائل و براہین اور روشن حجت و بینہ سے اس لیے منہ پھیرے اور اس لیے اس کا انکار کر دے کہ اس کی طلب پر اچنبھوں اور عجائبات کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا۔ بس قرآن عزیز نے جن انبیاء اور رسل کے واقعات و حالات تذکر بایام اللہ کے سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے نصوص قطعیہ کے ذریعے صراحت و وضاحت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے ان کی صداقت کے نشان کے طور پر
نشانات معجزات ان کو عطا اور مخالفین کے سامنے ان کا مظاہر کیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بے چوں چراغ کو قبول اور ان کی تصدیق کریں اور عجائب پرستی کے الزام سے خائف ہو کر عالم غیب کی اس تصدیق سے گریز نہ کریں اور رقیق و باطل تعویلات کے پردہ میں ان کے انکار پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ایسا کرنا اس آیت کا مصداق بن جانا ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کے بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک راہ بنا لیں۔ نساء پارہ 6 رکوع نمبر 21۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مومن و مسلم کی نہیں بلکہ کافر و منکر کی راہ ہے۔ مومن و مسلم کی راہ تو سیدھے راہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے پیروان دعوت ایمانی، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور اعتقاد و عمل کی ساری باتوں میں مسلم بن جاؤ۔ مسلم ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لو اور دیکھو شیطانی وسوسوں کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ البقرہ پارہ 2 آیت 253۔ بہرحال سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا تمام کائنات انسانی کو فوز و فلاح کے لیے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کو من جانب اللہ محکم دلائل و براہین اور آیات اللہ معجزات دونوں سے نوازا جاتا ہے۔ وہ ایک جانب وحی الہی کے ذریعہ کائنات کے معاش و معاد سے متعلق اوامر و نواہی اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے، تو دوسری جانب حسب مصلحت خداوندی خدائی نشانات کا مظاہر کر کے اپنی صداقت اور من جانب اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نیز ہر ایک پیغمبر کو اسی قسم کے معجزات و نشانات عطا کیے جاتے ہیں جو اس زمانہ کے علمی ترقیوں یا قومی و ملکی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کر دیں اور کوئی ان کے مقابلہ میں تاب مقاومت نہ لا سکے، اور اگر تعصب اور ضد درمیان میں حائل نہ ہو تو اپنے اقتصابی ترقیوں اور خصوصیتوں کی حقیقتوں سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں کہ جو کچھ سامنے ہے انسانوں کی قدرت سے بالاتر ان کی دسترس سے باہر اور صرف خدائے واحد ہی کی جانب ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں علم نجوم، اسٹرونومی اور علم کیمیا کیمسٹری کا بہت زور تھا، اور ساتھ ہی ان کی قوم کواکب و نجوم کے اثرات کو ان کے ذاتی اثرات سمجھتی اور ان کو مؤثر حقیقی یقین کر کے خدائے واحد کی جگہ ان کی پرستش کرتی تھی، اور ان کا سب سے بڑا دیوتا شمس سورج تھا، کیونکہ وہ روشنی اور حرارت دونوں کا حامل تھا، اور یہی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کی بقا و فلاح کے لیے اصل الاصول تھیں، اور اسی بنا پر کرۂ ارضی میں آگ کو اس کا مظہر مان کر اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں ان کو اشیاء کے خاص و اثرات اور ان کے رد عمل پر بھی کافی عبور ہو گیا تھا، گویا آج کے علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کیمیاوی طریقہ ہائے عمل سے بھی بڑی حد تک واقف تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی کے لیے تعلیم و تلقین کے لیے ایک جانب ایسے روشن حجت و برہان عطا فرمائے جن کے ذریعے وہ قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاق حق کی خدمت انجام دیں، اور مظاہر پرستی کی وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے رخ روشن کو نمایاں کر سکیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور دوسری جانب جب کواکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر عام افراد قوم نے ان کے دلائل و برہان سے لاجواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گھمنڈ پر دہتی آگ میں جھونک دیا، تو اسے خالق اکبر نے جس کے دعوت و ارشاد کی خدمت حضرت ابراہیم انجام دے رہے تھے، کونی برداً و سلاما کہہ کر اپنی قدرت کا وہ عظیم الشان نشان معجزہ عطا کیا جس نے باطل کے پرہیبت ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا، اور تمام قوم اس خدائی مظاہرہ سے عاجز، حیران و پریشان اور ذلیل و خاسر ہو کر رہ گئی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اور حضرت موسیٰ کے زمانہ میں سحر، میجک، مصری علوم و فنون میں بہت زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا، اور مصریوں کو فن سحر میں کمال حاصل تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو قانون ہدایت تورات کے ساتھ ساتھ ید بیضاء اور عصا جیسے معجزات دیے گئے، اور حضرت موسیٰ نے ساحرین مصر کے مقابلہ میں جب ان کا مظاہرہ کیا تو سحر کے تمام ارباب کمال اس کو دیکھ کر یک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ بلا شبہ یہ سحر نہیں، یہ تو اس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے جو خدائے برحق نے اپنے سچے پیغمبروں کی تائید کے لیے ان کے ہاتھ پر کرایا ہے، کیونکہ ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے خدائے واحد ہی کے پرستار ہیں۔
فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، مگر فرعون اور امرائے دربار اپنی بدبختی سے یہی کہتے رہے. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. 34-26. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں علم طب، میڈیکل سائنس اور علم طبیعات، فزکس کا بہت چرچا تھا، اور یونان کے اتباع حکماء فلاسفر کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر خدائے واحد کی تعلیم اور دین حق کی تعلیم سے خاص و عام یکسر محروم تھے. خود بنی اسرائیل بھی، جو کہ نبیوں کے نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے، جن گمراہیوں میں مبتلا تھے، سطور گزشتہ میں ان پر روشنی پڑ چکی ہے. بس ان حالات میں سنت اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو حجت و براہین انجیل اور حکمت سے نوازا، تو دوسری جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان معجزات بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے ارباب کمال اور ان کے پیروں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جو یا حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلا شبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا محض خدا تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں، اور متعصب و متمرد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ ان کو صریح جادو کہہ کر اپنے بغض و حسد کی آگ کو اور مشتعل کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انہوں نے قوم کے سامنے کیا، قرآن عزیز نے 4 معجزات کا بصراحت ذکر کیا. ایک، وہ خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ، 2، پیدائشی نابینا کو بینا اور جسامی کو چنگا کر دیا کرتے تھے، 3، وہ مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے تو خدا کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی، 4، وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ کر رکھا ہے. قوموں میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے علاج و معالجے اور اقتصابی تدابیر سے مایوس مریض شفا پاتے تھے. ان میں ماہر طبیعیات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو روح و مادہ کے حقائق اور ارضی و سماوی اشیاء کی ماہیات پر بے نظیر نظریات و تجربات کے مالک سمجھے جاتے تھے، اور حقائق اشیاء میں ان کی باریک بینی اور مہارت ارباب کمال کے لیے باعث صد نازش تھی. لیکن جب ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے اسباب و وسائل اختیار کیے بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو ان پر بھی ہدایت و ضلالت کی قدرتی تقسیم کے مطابق یہی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجزن تھی اس نے اقرار کیا کہ بلا شبہ اس قسم کا مظاہرہ انسانی دسترس سے باہر اور نبی برحق کی تائید و تصدیق کے لیے من جانب اللہ ہے، اور جن دلوں میں رعونت، حسد اور بغض و عناد تھا ان کے تعصب نے وہی کہنے پر مجبور کیا جو ان کے پیش رو انبیاء و رسل کہتے تھے، ان ھذا الا سحر مبین. چوتھے معجزہ کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ پیش آئی کہ مخالفین جب ان کی دعوت رشد و ہدایت سے نفور ہو کر ان کو جھٹلاتے اور ان کے پیش کردہ آیات بینات معجزات کو سحر اور جادو کہتے تھے، تو ساتھ ہی از راہ تمسخر یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہو تو بتاؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے، کیا بچا رکھا ہے. تب عیسیٰ ان کے تمسخر کو سنجیدگی سے بدل دیتے اور وحی الہی کے نصرت سے ان کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے. بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 82. مگر قرآن حکیم نے اس معجزہ کو جس انداز میں بیان کیا اس کو غور کرنے کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نشان کے مظاہرہ کی وجہ مفسرین کی بیان کردہ توجیہ سے زیادہ دقیق اور وسیع معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغام ہدایت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں انہماک دولت کے، ثروت کے لالچ اور عیش پسند زندگی کی محبت سے باز رکھنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذریعے توجہ دلایا کرتے تھے. تو جس طرح بعض سعید روحیں اس کلمہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی تھیں، اس کے برعکس شریر النفس انسان ان کے مواعظ حسنہ سے قلبی نفرت و اعراض کے باوجود امتثال امر کرنے والی ہستیوں سے زیادہ ان کو یہ باور کراتی کہ ہم تو ہم وقت آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں. لہٰذا قدرت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی مضرت کو زائل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو ایسا نشان عطا کیا جائے کہ اس ذریعہ سے حق و باطل منکشف ہو جائے اور حقوق اللہ اور حقوق انسانی کے اطلاف پر جو ذخیرہ اندوزی کا سامان کیا جا رہا ہے اس کا پردہ چاک کر دیا جائے. ان 4 گانا خدائی نشان معجزات کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش بھی ایک عظیم شان خدائی نشان تھا جس کے متعلق ابھی تفصیلات سن چکے ہو. حضرت مسیح کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور ہوا یا ان کی ولادت جس معجزانہ طریق پر ہوئی، یہود نے از راہ حسد ان کا انکار
انکار تو کیا، لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرات نے بھی ان کے انکار کے لیے راہ پیدا کرنے کی ناکام سعی فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ فطرت پرست اور منکرین خدا یورپین علماء جدید سے مرعوبیت کی بنا پر یہ روش اختیار کی ہے تاکہ ان کی مذہبیت پر عجائب پرستی کا الزام عائد نہ ہو سکے۔ ان میں سر سید اور مولوی چراغ علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، اور بعض وہ یہود صفت اشخاص ہیں جو اپنی ذاتی غرض اور ناپاک مقصد کی خاطر از راہ حسد و بغض حضرت مسیح کے ان معجزات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تعویلات باطل کے پردہ میں ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ ان میں متنبع کاذب مرزا قادیانی مسٹر محمد علی لاہوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ قادیانی اور لاہوری نے تو یہ ظلم کیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ، آل عمران 49 کے متعلق یہ کہہ دیا کہ مسیح کا یہ عمل ایک تالاب کی مٹی کا رہین منت تھا، معجزہ کچھ نہیں تھا۔ اس تالاب کی مٹی کی یہ خاصیت تھی کہ جس کسی پرند کی شکل بنائی جاتی اور منہ سے دم تک سوراخ رکھ دیا جاتا تو ہوا بھر جانے سے اس میں آواز بھی پیدا ہو جاتی تھی اور حرکت بھی، گویا العیاذ باللہ ان بدبختوں کے نزدیک حضرت مسیح کی جانب سے منکروں کے مقابلہ میں یہ معجزانہ صداقت نہیں تھی بلکہ مداری یا شعبدہ باز کا تماشا تھا۔ اس طرح احیاء موتا مردہ کو زندہ کر دینا کے معجزے کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن عزیز نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی کو اس دنیا میں قبل از قیامت زندگی نہیں بخشے گا، لیکن لطف یہ ہے کہ اگر پورے قرآن کو از اول تا آخر پڑھ لیا جائے تو کسی آیت میں بھی آپ کو یہ فیصلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس دعویٰ کے خلاف متعدد مقامات پر اس کا اثبات پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت دینے کے بعد حیات تازہ بخشی ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیات ذبح بقرہ کے واقعہ میں ارشاد ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ سورہ بقرہ ہی کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام۔ یا اسی صورت میں تیسری جگہ مذکور ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ چنانچہ ان تمام واقعات میں احیاء موتا کے صاف اور صریح معنی ثابت ہیں، اور جن حضرات نے ان مقامات میں احیاء موتا سے مجازی یا کنائی معنی لیے ہیں ان کو طرح طرح کی تعویلات کی پناہ لینی پڑی ہے، مگر ان کی تعویلات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احیاء موتا کی یہ تعویل اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کے نزدیک اس کا دنیا میں وقوع ممنوع ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آیات مستورہ بالا کے سیاق و سباق کے پیش نظر یہی معنی مناسب حال ہے۔ قصص القرآن جلد اول میں بحث گزر چکی ہے۔ غرض یہ دعویٰ کہ قرآن ممنوع قرار دیتا ہے کہ دار دنیا میں احیاء موتا وقوع پذیر ہو، صرف مرزا قادیانی مسٹر لاہوری کے دماغ کی اپج سے، جو قطعاً باطل ہے اور غیر ثابت ہے اور اس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے، رہا یہ امر کہ خدا کے عام قانون فطرت کے ماتحت ایسا نہیں پیش آتا رہتا، سو اگر ایسا ہوتا رہتا تو پھر یہ معجزہ ہرگز نہ کہلاتا، اور خدائے برتر کا قانون خاص جو تصدیق انبیاء کے مقصد سے کبھی کبھی مخالفین کے مقابلہ میں بطور تحدی چیلنج کے پیش آتا رہا ہے، کوئی خصوصیت نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش کے مسئلہ کا بھی انکار کیا گیا، اور قادیانی اور لاہوری نے بھی اس کے خلاف بے دلیل ہرزہ سرائی کی ہے، لیکن اس مسئلہ کی موافق و مخالف آراء سے قطع نظر ایک غیر جانبدار منصف جب حضرت مسیح کی پیدائش سے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کرے گا تو اس پر یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جائے گی کہ قرآن حضرت مسیح سے متعلق یہود کی تفریط اور نصارہ کی افراد دونوں کے خلاف اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے قرآن کی دعوت حق کا ظہور ہوا ہے۔ یہود و نصارہ اس بارے میں دو قطعاً مخالف اور متضاد سمتوں میں چلے گئے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مفتری اور کاذب اور شعبدہ باز تھے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے یا ثالث ثلاثہ تھے۔ ان حالات میں قرآن نے ان اوہام کے
ظنون کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھاتے ہوئے دونوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ یہ راہ حق افراط و تفرید کے درمیان ہے اور صراط مستقیم کی یہی سب سے بڑی شناخت ہے۔ وہ کہتا ہے واضح رہے کہ حضرت مسیح مفتری اور کاذب نہیں تھے بلکہ خدا کے سچے پیغمبر اور راہ حق کے داعی صادق تھے۔ انہوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لیے جو بعض عجیب باتیں کر دکھائیں وہ معجزات انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں، نہ کہ ساحروں اور شعبدہ بازوں کی۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، مگر اس سے یہ کیسے لازم آ سکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے؟ کیا جو شخص پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا محتاج، اور جو شخص بشری لوازم کھانے پینے کا محتاج ہو، وہ عبد اور بشر کے ماں سوا خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نصارہ نے حضرت مسیح کے متعلق الوہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھا، اس کا بہت بڑا سہارا یہی واقعہ تھا، جیسا کہ وفد نجران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جبکہ قرآن نے یہود و نصارہ کے ان تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید کر کے جو انہوں نے حضرت مسیح کے متعلق قائم کر لیے تھے اپنا فریضہ اصلاح انجام دیا، یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر بن باپ کے پیدائش کا واقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا بن رہا تھا الوہیت مسیح کا، اس کے متعلق واضح بیان کرتا جاتا، جیسا کہ متی کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے، اس کا فرض تھا کہ سب سے پہلے اسی پر ضرب کاری لگاتا اور صرف اس قدر کہہ کر حضرت مسیح کا باپ فلاں شخص تھا، اس ساری عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا جس پر الوہیت مسیح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی مسیح کی الوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ پس اگر بن باپ کی پیدائش مسیح کو درجۃ الوہیت دے سکتی ہے تو آدم کو اس سے زیادہ الوہیت کا حق حاصل ہے کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔ بہرحال جن تعویل پرستوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات کے جملوں کو جدا جدا کر کے غلط احتمالات پیدا کیے ہیں، وہ اس لیے باطل ہیں کہ جب اس واقعہ سے متعلق آیات کو یکجا کر کے مطالعہ کیا جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی آیات کے معنی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماں سوا دوسرے کسی بھی احتمال کی گنجائش باقی نہیں رہتی، مگر یہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معین مدلولات و اطلاقات میں تعریف معنوی پر بے جا جسارت کی جائے۔ نیز بقول مولانا ابوالکلام جن اصحاب نے بغیر باپ کی پیدائش سے متعلق آیات میں تعویل باطل کی ہے، ان کی دلیل کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اگرچہ یوسف سے ہو چکا تھا مگر رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان مقاربت گو شریعت موسوی کے خلاف نہیں تھی، تاہم وقت کے رسم و رواج کے قطعاً خلاف تھی، اس لیے حضرت مسیح کی پیدائش لوگوں کو گراں گزری۔ لیکن اول تو اس واقعہ کا ثبوت ہی موجود نہیں، سب بے سند بات ہے۔ دوسرے یہودیوں نے حضرت مریم پر جو بہتان لگایا تھا، انسائکلوپیڈیا آف بائبل میں تصریح ہے کہ اس بہتان کی نسبت ایک شخص پینتھر اٹولی کی جانب کی تھی، نہ کہ یوسف نجار کی جانب، اس لیے تعویل کی یہ بنیاد ہی از سر تاپا غلط اور بے اصل ہے۔ ترجمان القرآن جلد 2۔ علاوہ ازیں جہاں تک اس مسئلہ کا عقلی پہلو ہے، سو عقل بھی اس کے امکان کو ممنوع اور محال قرار نہیں دیتی، بلکہ اس کو ممکن الوقوع تسلیم کرتی ہے۔ سائنس کی موجودہ دنیا سے آشنا حضرات اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ آج جبکہ سائنس کی جدید تحقیق نے نظریوں سے آگے قدم بڑھا کر مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی خلقت و پیدائش بھی بیضا سے ہوتی ہے، اور اس کو اصطلاح میں خلیہ تخم کہتے ہیں۔ خلیہ کو انگریزی میں CATL کہتے ہیں۔ یہ خلیہ مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے اور حمل قرار پا جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے خلیات تخم عورت کے بیضہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی خلیہ زندگی اور حیات کا تخم ہے، اور قدرت حق نے اس کو بہت باریک جثہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا قطر انچ کا 1/500 ہوتا ہے۔ تو اس تحقیق نے امریکہ انگلینڈ کے سائنسدانوں کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کیوں کہ وہ ایک ایسی کوشش نہ کریں کہ بغیر مرد کی مقاربت کے جن سے رجال کے خلیات تخم کو آلات کے ذریعے جن سے اناث کے بیض میں داخل کر کے وجود انسانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سائنس والوں کا یہ تخیل ابھی عملی حیثیت سے کتنا ہی دور ہو، لیکن اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عقل یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش آنکھوں دیکھے عام طریقے ولادت کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو قانون قدرت کے خلاف اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کا احاطہ نہیں کر لیا ہے، بلکہ انسان جس قدر علم و دانش کی
جانب بڑھتا جاتا ہے، اس کے سامنے قدرت حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ صحیح ہے کہ جو بات کل ناممکن نظر آتی تھی آج وہ ممکن کہی جا رہی ہے اور جلد یا بدیر اس کے وقوع پر یقین کیا جا رہا ہے، تو نہیں معلوم پھر اس قانون قدرت کا انکار کر دینے کے کیا معنی ہے، جس کا علم اگرچہ ابھی تک ہم کو حاصل نہیں ہے، مگر انبیاء اور رسل جیسے قدسی صفات ہستیوں پر اس علم کی حقیقت آشکارا ہے۔ تو کیا علمی دلیل کا یہ بھی کوئی پہلو ہے جس بات کا ہم کو علم نہ ہو اور عقل اس کو ناممکن اور لامحالہ نہ ثابت کرتی ہو؟ اس کا انکار صرف عدم علم کی وجہ سے کر دیا جائے، خصوصاً جب یہ انکار ایک مدعی مسیحت تو نبوت کی جانب سے ہو، تو اس کے لیے تو یہی کیا جا سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اب ان آیات بینات کو قرآن حکیم سے سنی اور موعظت و عبرت کے حصول کو سر و سامان کیجئے کہ ماضی کی ان واقعات کی تذکیر سے قرآن کا یہی مقصد عظیم ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔